اللہ میرے اللہ میرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی کے چند پہلو بیان کیے گئے تھے۔ باقی چند پہلو کو لے کر آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس 2 سال رہے۔ حضرت حلیمہ آپ کی دیکھ بھال کرتے رہی، آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ جب 2 سال گزر گئے، مدت رضا ختم ہوئی، تو حضرت آمنہ کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنے گھر لے آئے۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی بکریاں چرانے کے لیے قبیلے کے بچوں کے ساتھ جنگل تشریف لے گئے۔ اچانک 2 بچے دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہمارے مکی بھائی یعنی محمد کا قتل کر دیا گیا ہے۔ 2 آدمی آئے، ان کو لٹایا اور ان کا سینہ چاک کیا۔ اس سے ان 2 بچوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے مکی بھائی کا قتل ہوا ہے، جبکہ یہ قتل نہیں بلکہ شق صدر تھا۔ الغرض ان 2 بچوں کے کہنے پر حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں دوڑتے ہوئے آئے اور دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ایک جگہ کھڑے ہیں۔ دونوں نے آ کر سینے سے لگایا اور پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پر 2 آدمی آئے تھے اور مجھے لٹایا اور میرا سینہ چاک کیا اور میں دل کو نکال کر زمزم سے دھویا اور دل میں سے کچھ حصے کو نکال کر الگ کر دیا اور کہا کہ شیطان کے وسوسے کا حصہ تھا، اور میں دل کو ملایا اور اپنی جگہ رکھ دیا اور سینہ سی دیا۔ اللہ کی قدرت کو دیکھیے، نہ خون نکلا نہ تکلیف ہوئی، اللہ نے ایسا آپریشن کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس واقعے کو دیکھ کر دنیا نے یہ سمجھا کہ انسان کے جسم کو چیرنے کے بعد بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ دنیا نے یہ سبق وہاں سے سیکھا۔ دنیا نے سرجری کرنا تو یہ وہاں سے سیکھی۔ اللہ نے ایسا آپریشن کر دیا جو آپ کے شان تھا۔ شیطان کے شر سے اللہ نے آپ کو زندگی بھر محفوظ رکھا تھا، لیکن ہم اور آپ شیطان سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں غلط خیالات آ سکتے ہیں، غلط بات زبان سے نکل سکتی ہے، اس سے میں بے قابو ہو سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کا نبی اور پیغمبر ہوتا ہے وہ ان پر شیطان کا بس نہیں چل سکتا۔ ناظرین، یہ واقعہ شق صدر آپ کی زندگی میں 3 مرتبہ پیش آیا۔ بعض روایتوں میں جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت دوسری مرتبہ شق صدر ہوا، تیسری مرتبہ جب آپ معراج پر تشریف لے جا رہے تھے اس وقت شق صدر ہوا، اس کے بعد آپ معراج پر تشریف لے گئے۔ بہرحال یہ بچپن میں یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت حلیمہ خوف کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس آئی۔ حضرت آمنہ فرمانے لگی، اے حلیمہ، تم تو اس بچے کو بڑے شوق سے لے گئی تھی، اب واپس کیوں لے آئی ہو؟ حضرت حلیمہ نے سارا قصہ سنایا۔ حضرت آمنہ نے سارا واقعہ سنا تو بے خوف رہی اور فرمایا، جب یہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے ایک نور دیکھا تھا جس کی وجہ سے بصرہ تک کا علاقہ پورا روشن ہو گیا تھا۔ یہ عجیب و غریب بچہ ہے، اس پر شیطان کا بس نہیں چل سکتا، آپ فکر مت کیجیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ آمنہ نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا، اور آپ کی والدہ آپ کو لے کر وہاں 1 مہینے تک رہی۔ اسی دوران آپ کی والدہ کو بیماری شروع ہو گئی۔ جب مکہ معظمہ کی جانب واپسی ہوئی تو مکہ معظمہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں مقام ابوا ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ آپ کے ساتھ آپ کی والدہ کی باندی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساتھ تھی، نگران تھی، تو آپ کو لے کر مکہ معظمہ پہنچی اور دادا عبدالمطلب کے حوالے کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبدالمطلب کے کفالت میں آ گئے۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے دادا نے اپنے بیٹے کو بلایا اور وصیت کی کہ میرے خوش نصیب سعادت مند پوتے کی پوری طرح نگہبانی کرنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا جان ابو طالب کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگے۔ جب آپ کی عمر تقریباً 12 سال کچھ مہینے ہوئی تو عرب کے دستور کے مطابق ابو طالب تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے۔ آپ سامان سفر تیار کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بچے تھے اس لیے پریشانی کی وجہ سے آپ کو ساتھ لے جانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ چاچا جان تجارت کے لیے لمبے سفر پر جا رہے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ابو طالب نے سوچا کہ اگر اکیلے چھوڑ کر جانے میں تکلیف اور پریشانی ہوگی، اس لیے آپ کو اپنے ساتھ ملک شام لے کر روانہ ہوئے۔ ملک شام جانے کا قافلہ بصرہ سے ہوتے ہوئے گزرتا تھا۔ بصرہ میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔
یہ بہت عبادت گزار شخص تھا. یہ اپنی خلوت گاہ سے عبادت گاہ سے باہر نہیں آتا تھا, ہمیشہ عبادت میں لگا رہتا تھا. کوئی آدمی اس کو کسی سے ملتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا, ہمیشہ عبادت میں اندر بیٹھے لگا رہتا تھا, عبادت میں. جب یہ قافلہ وہاں پہنچا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ابو طالب بھی شریک تھے, سب لوگوں نے عجیب و غریب بات, حیرت زدہ بات دیکھی کہ وہ راہب خود اپنی طرف سے باہر نکل کر وہ قافلے کو دیکھنے لگا, اور جب اس کی نظر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر جما لی. لوگوں نے پوچھا کہ راہب کو اس طرح باہر آتے ہوئے اتنا اہتمام نہیں کیا, آج آپ اس طرح کر رہے ہیں. اس راہب نے بتایا کہ یہ قافلے میں جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں ہے, یہ پورے عالم کا سردار ہے, یہ عالم کا پورا سردار بننے والا ہے, یہ رب العالمین کا رسول بننے والا ہے, اللہ ان کو رحمت عالم بنائے گا. میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ یہ بچہ جب جہاں جہاں سے گزر رہا ہے, شجر و حجا ان کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں, جس جگہ سے بچہ گزر رہا ہے بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر سایہ کر رہا ہے, اور ان کے شانے پر مہر نبوت ہے. اس راہب نے کہا یہ بچے کا کفیل کون ہے, معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ ابو طالب ان کے کفیل ہے. تو راہب نے ابو طالب سے کہا, چاچا ابو طالب میں آپ سے مشورہ دیتا ہوں کہ بچے کو یہاں سے آگے مت لے جائیے, کیونکہ آگے یہودیوں میں کچھ شریر اور خبیث لوگ ہیں جو اگر ان کو پہچان لیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو تکلیف پہنچائیں گے, کیونکہ ان کو حسد و عناد ہوگا. حسد اس لیے ہوگا کہ وہ اس بات کا انتظار میں ہے کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں پیدا ہو, لیکن یہ پیدائش بنو اسماعیل میں ہو چکی ہے, لہذا آپ سے مشورہ ہے کہ آگے مت لے جائیے. چاچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ہاتھ وہیں سے واپس کر دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر تجارت ہے. ناظرین اکرام, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا. آج ہم بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی بنانے کی کوشش کریں. یاد رکھیے آدمی بچپن سے ہی بنتا ہے, بچپن میں جیسی پرورش جیسے ماحول ملے گا, بڑا ہونے کے بعد اس کے اثر بھی ویسے ہی ظاہر ہوں گے. اللہ نے دنیا کی ہر چیز کو ترتیب بنائی ہوئی رکھی ہے. جو بڑا ہونے والا ہوتا ہے بچپن سے اس کے اثر ظاہر ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑائی کے آثار, فضیلت و شرافت اور عزت کے آثار بچپن سے ہی ظاہر ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی ہمارے لیے قابل تقلید, قابل اتباع ہے. اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر, ان کی سیرت پر اور طور طریقوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ میرے اللہ